آپ کو اصل میں دکھانا مقصد یہ ہے کہ کس طرح اسلام لوگوں کی عقلوں کے اوپر پتھر ڈال دیتا، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ آدمی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ آدمی افریقہ کا ایک باشندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ سو کالڈ بلاسفمی کرتے تھے. اب اس میں اس نے کھل کے نہیں بتایا کہ وہ بلاسفمی کیا تھی یا کیسی تھی، لیکن یہ آدمی اس نے یہ حرکت کی، اور دراصل یہ ناطے نوتے گاتا تھا. اور یہ جو چکی ہے اس سے اس نے مارا ہے، وہ جو ایک آپ کو پتا ہوگا اس کو اردو میں پتہ نہیں، چکو بٹا کہتے ہیں اس کو میرا خیال اردو میں، شاید اس کو میرا خیال چکو بٹا ہی کہتے ہیں. اسٹوئک بیٹھے ہوئے، اسٹوئک وہ جسے وہ کوٹتے ہیں مسالہ، اس کو چکو بٹا ہی کہتے ہیں نا، چکو بٹا نہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹو بٹا. ہاں تو بہرحال اچھا وہ اردو میں کچھ اور کہتے ہیں. ہاں تو چلے بہرحال، تو اس نے یہ اس کی گود میں پڑا ہوا، اس نے اس کو انگریزی میں پیسٹل بولتے ہیں، پیسٹل. تو اس نے اس کو پیسٹل سے اپنے باپ کو مار ڈالا. یہ کہتا ہے کہ میرا ماں باپ مجھے کہتے تھے روزی روٹی کا کما، کوئی کام شام کر، تو دونوں میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے روکتے تھے کہ ناطے شاطے میں گاتا رہتا ہوں رسول اللہ کی عزت میں. تو وہ مجھے کہتے تھے اس سے پیٹ وغیرہ نہیں بھرتا، تو کیا تو رسول اللہ کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے بل جو اگر رسول اللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں تو بل دے دیتے آ کے، لیکن بل تو آپ نے خود ہی دینے ہوتے ہیں. ناطے نوتے جتنی مرضی گا لیں، جتنے مرضی اللہ کے آگے پٹھے ہو کے ناچ لو، عبادتاں کر لو، تو جو بیچارے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو ساری عمر پالا ہے، تو ان کے جو بل ہیں وہ کون پورے کرے گا. تو بہرحال مذہب ہے، مذہب سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اوبویسلی، اور اس کی سب سے پیچھے ایک وجہ ہے. اگر آپ یہ کوئی مسلمان یہ دیکھ کے کہے کہ نہیں نہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں یہ بندہ پاگل تھا، اسلام میں تو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وغیرہ وغیرہ ڈرامے بازیاں. لیکن یہ کانٹراڈکٹری آئیڈیاز ہیں جو اکٹھے فلوٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کا کانفلکٹ کبھی آنا ہی آنا ہے. اب ذرا امیجن کریں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے موسٹلی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، آپ لوگ کتنے مزے سے کہتے ہیں رسول اللہ کی خاطر ماں باپ بھی قربان، جان بھی قربان. اگر فرض کریں تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، اگر آپ کے ماں باپ واقعی کہیں کہ یار تم کیا ہر وقت نمازیں مجھے پڑھتے رہتے ہو، مذہب میں کچھ نہیں رکھا ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ اپنے ماں باپ کو ماریں گے یا نہیں ماریں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں ماروں گا، تو یہ رسول اللہ کی حدیث کیسے پوری ہوگی؟ صحیح بخاری کی 15ویں حدیث ہے کہ تم میں سے تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور پوری انسانیت سے زیادہ پیار نہیں کرتے. بالکل. اور یہ اس طرح کے کلیشز حضرت محمد کی زندگی میں بھی آئے تھے کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ ماں باپ جو تھے وہ کافر ہی تھے، تو لوگوں نے لڑا ہے، انہیں جنگوں میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی یہ اس طرح کی لڑائیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں. اور اس پہ یہ بھی ایک بڑی مشہور آیت ہے، یہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کو یاد آ جاتی ہے جب بھی کوئی کافر مرتا ہے تو لوگ اس کو ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ فار دا پروفٹ اینڈ دوز ہو ہیو بلیوڈ ٹو آسک forgiveness فار دا polytheist even if they were relatives. یعنی اگر آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں نا، پھر بھی آپ ان کے لیے کوئی اچھی تمنا نہیں رکھ سکتے اگر وہ کافر ہیں. after it has become clear to them that they are companions of hellfire. اب یعنی ہم نے ان کے اوپر یہاں کر دیے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. تو جب آپ نے اتنی نفرت ڈال دی اپنے ریلیٹیوز کے اوپر بھی، اس لیے کہتے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں مذہب جو ہے نا بڑا دین فطرت ہے. یہ دین فطرت نہیں، فطرت کے خلاف ہے. کیونکہ جتنے لوگ بھی ماں باپ ہیں، ماں باپ تو سب کے ہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی زمانے میں، اور اولاد بھی موسٹلی لوگوں کی ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسے رشتے ہیں جو تمام کلچرز میں پائے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی افریقی بندہ اپنے بچے سے کم محبت کرے گا یا کوئی بنگلہ دیش کا بندہ زیادہ محبت کرے گا، ایسی بات نہیں. یہ یونیورسل فینومینا ہے، اور یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، ماں اور باپ کا رشتہ آپس میں بچوں کا. تو اسلام یعنی یہ قدرتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات، لیکن اسلام اس میں بھی روڑے اٹکانے آ جاتا، ماں باپ کو، بھائیوں کو، بچوں کو آپس میں علیحدہ کر دیتا. تو یہ مذہب کا شاخسانہ. اور اسی طرح کے ہم نے اور بھی بڑے دیکھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے کوئی سٹوری اس طرح کی کور کی تھی، پاکستان میں بھی ایک نے اپنے باپ کو مار دیا تھا کہ مجھے صبح اٹھ کے میرا باپ نماز نہیں پڑھتا فجر کی، تو اس نے باپ کو مار دیا تھا. یہ میں نے پچھلے سال خبر کی تھی کور. تو ٹھیک ہے موسٹلی لوگ یہ حرکت نہیں کرتے اس میں ہے، لیکن بات یہ کہ جو نہیں کرتے نا، جو اپنے ماں باپ کو نہیں مارتے یا اپنی اولاد کو نہیں مارتے،
وہ اپنے مذہب کے اوپر نہیں چل رہے, کیونکہ ان کا مذہب کہتا ہے, یہ ان کا مذہب اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے کو کہتا ہے اگر وہ کافر ہے. اور اس میں حارث ایک اور یہ بھی بات آپ نے بھی ٹچ اپون کیا اس پہ کہ یہ بڑا پراؤڈلی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام سکھاتا ہے ماں باپ کی تابع داری, وہ اس کے اندر استثناء ہے. وہ جب تک اگر ماں باپ جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کر رہے نا جو اسلام سے تصادم نہیں رکھتی, تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بات کہیں پہ اختلاف ہو جائے تو پھر آپ نے ماں باپ کی بات بھی نہیں سننی, پھر وہ سارا وہ جو تابع داری ہے نا وہ ختم ہے, اس کے اوپر آپ کو استثناء حاصل ہے. اور دیکھیں جو یہ پراؤڈلی کہتے ہیں نا جی اسلام بڑا ماں باپ کی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ تو یونیورسل ویلیوز ہیں, یہ تو باقی ساری جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن جو ایکسکلوسو ہے اسلام سے کہ اگر وہ لوگ آپ کے ماں باپ اسلام پر نہیں ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ ان کی بات نہ مانیں, ان سے تعلق توڑ دیں, یہاں تک کہ آپ لڑ بھی سکتے ہیں, مار بھی سکتے ہیں اگر جنگ ہو جائے تو یہ چیز باقی جگہوں پہ نہیں ہے. تو اچھائی تو اسلام نے وہی لی جو باقی جگہوں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اندر برائی وہ والی ڈالی جو کہ ہر جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لوگ ڈفرنس آف پوائنٹ آف ویو پہ ماں باپ سے نفرتیں نہیں پال لیتے باقی جگہوں پہ. ایگزیکٹلی. اور یہی ڈرامے بازی قانون کے حوالے سے بھی ہے. مسلمانوں کو اصل میں کچھ موٹے موٹے جھوٹ سکھائے ہوئے ہیں کہ جس ملک میں گئے ہو لا آف دا لینڈ کو فالو کرو. یہ حدیث ہے صحیح بخاری 7144 کہ مسلم ہیز ٹو لسن ٹو اینڈ اوبے the ruler whether he likes it or not as long as his orders involve not one in disobedience to Allah. ہاں بالکل, یہ ٹھیک ہے, لا آف دا لینڈ کرو فالو, لیکن تب تک جب تک وہ اللہ کی ڈسوبیڈینس میں نہ آئے. بٹ اف این ایکٹ آف ڈسوبیڈینس از امپوزڈ ون شوڈ ناٹ لسن ٹو اٹ اور obey it. تو اس میں اس کے اوپر کئی لوگ اجتہاد کرتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہیں, کئی جو ماڈرن مسلمان جو رہنا چاہتے ہیں مغربی ملک میں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر تو لا آف دا لینڈ فرض ہے. تو اگلی اجتہاد یہ کرتے ہیں, وہ ایک ڈرامے بازیاں جو مغرب میں جن کو ویزے نہیں ملے ہوتے تھے وہ آگے سے یہ کہتے ہیں نہیں مغرب میں تو جی دیکھیں ہومو سیکسولیٹی کی بھی اجازت ہے, سود کی بھی اجازت ہے, تو آپ وہ کیوں آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو عزت دی جاتی ہے, یعنی ہومو سیکسوئلز کی شادی کو مانا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ سے کے قانون کی خلاف ورزی ہے نا, یہ تو ڈس اوبیڈینس ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن اس کا بھی انہوں نے توڑ نکالا ہوا. بغیرتی وہ رہنا ہوتا ہے نا, وہ جس طرح مرضی, تو اس کا بھی ہاں لیکن ہم تو گے نہیں نا, ہمیں تو مجبوراً نہیں نا وہ گے بنا رہے. لیکن آپ کو مجبوراً وہ بناتے ہیں, گے نہیں بناتے, لیکن آپ کو مجبوراً گستاخی کو برداشت کرنے پہ تو کہتے ہیں نا. بالکل بالکل, گستاخی اللہ کے خلاف کلیئر اقدامات ہیں نا یہ چیزیں, تو اللہ کے قانون کے خلاف, تو اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا, آپ اسی ملک کا آپ حلف بھی لیتے ہیں, آپ اسی اپنی اوبیڈینس اور لائلٹی جو ہے اس ملک سے باقاعدہ نیشنلٹی یا نیچرلائزیشن جب ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو ایدر ٹیک اے واو اور یو ہیو ٹو افرم. صحیح بخاری 7144 حدیث ہے, اور اسی سے اجتہاد کر کے اوپر چیپٹر کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ٹو لسن ٹو اینڈ اوبے دی امام. اور مزے کی بات یہ کہ یہ لا آف دا لینڈ بھی اصل میں نہیں ہے, یہ اصل میں جو آپ کا امام ہے, یعنی جو آپ کا خلیفہ ہے, چاہے وہ چول ہی کیوں نہ ہو, یہ اصل میں اس کے اوپر ہے بات. اینی وے اجتہاد, یہ اپنی مرضی کے اجتہاد کرتے رہتے ہیں. تو اینی وے اصل اس میں شیئر کرنا یہ تھا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا, کیونکہ ایسے واقعات حدیثیں ہمارے پاس کافی ہیں جس میں کچھ لوگوں نے اپنے تئیں, ایک وہ بڑی مشہور 2 گانا گانے والی لونڈیاں تھیں, غلاماں تھیں, جن کو نہیں ایک عورت تھی جس سے اس آدمی کا بچہ بھی پیدا تھا, تو اس نے اس کو مار کے لاٹھیاں مار کے مار دیا. تو جب رسول اللہ کے سامنے وہ ایسا قاتل پیش کیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اس لیے میں نے اس کو کھڑکا دیا. تو آگے سے رسول اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم اب اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کرتے ہو, جو نہیں وہی کھاؤ جو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, پہنو جو پہناتے ہو, وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں, رسول اللہ نے کہا اچھا یہ مجھے گالیاں دیتی تھی تو چلو کوئی بات نہیں, پھر پھڑکا دو اس کو. یہ رسول اللہ کے حالات ہیں. تو اینی وے ایک نارسسسٹ مذہب ہے جو صرف اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا. یہ اور حارث اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لیٹ سے کہ اگر چلے وہ ایسا کرتی, رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی وہ یہ دیکھیں وہ قاتل کی ہی شہادت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہاں یعنی کہ 4 گواہ بھی نہیں گئے. ہاں کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی انویسٹیگیٹ کرے کہ چلو میں دیکھوں تو اگر لیٹ سے کہ ہم اس بات کو مان بھی لیں گے جی یہ
قابل قتل جرم تھا فار ایگزامپل, ہم مان نہیں رہے لیکن تھاٹ مان ایکسپیریمنٹ, لیا جائے. ہاں ہاں, تو وہ گواہی بھی قاتل کی دے رہے ہیں. یہ تو اتنا فضول طریقہ ہے. اس طرح تو کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے, کوئی کسی کا قتل کرے اور وہ کہے کہ جی رسول اللہ یہ تو آپ کی گستاخی کی, میں نے قتل کر دیا. یہ ہے جی سنن ابی داؤد 4361 حدیث ہے. یہ اس کو یقین نہیں ہے, میرے حدیث کے فولڈر میں پڑا ہوا ہے, بلاسفمی بائی محمد کا فولڈر ہے, اس کے اندر آپ کو اور بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے اسی طرح کی حدیث کے, اور جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں پڑا ہوا اس کے حدیث فولڈر کے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.